السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عقیدہ، اختلافات صحابہ کا حکم۔ اختلاف کی جمع ہے اختلافات، جیسے عبادت کی جمع عبادات۔ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ گمراہ یعنی راستہ بھولا ہوا، لفظی ترجمہ۔ کون سا راستہ بھولا ہوا؟ وہ راہ حق کا جو راستہ ہے، اہل حق کا جو راستہ ہے، راہ حق، اہل حق، اس راستے سے وہ بھٹک کر دوسری راہ پر چل پڑا ہے، بد مذہب ہے۔ برے اعتقاد کو وہ اپنے دلوں میں رکھتا ہے، جبھی وہ صحابہ و اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ جس کا دل برے عقیدے سے صاف ستھرا ہوگا، یقیناً وہ اپنے دل میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت رکھے۔ مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے، یعنی ان کے درمیان آپس میں کہیں کسی موقع پر کچھ اختلافات ہوئے، ان میں نزاع کی صورت پیش آئی، تو ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان واقعات میں ہمیں پڑھنا حرام اور سخت حرام۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ماں باپ کے درمیان اگر کسی بارے میں کوئی ناچاقی ہو جائے تو ان کے بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ایک بیٹا باپ کی برائی کرنا شروع کر دے، دوسرا ماں کی برائی کرنا شروع کر دے، کیونکہ اسے تو دونوں کا ادب و احترام کرنا فرض ہے نا، دونوں کا ادب و احترام لازم و ضروری واجب ہے نا۔ تو اولاد کو اپنے ماں باپ کے آپسی معاملات میں کسی کو سخت و سست سنانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا ان کی برائی کرنے لگنا، یہ اولاد کو حق نہیں پہنچتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، صحابہ کرام جو ہے کہ وہ بڑے مرتبے والے ہیں، ان میں آپس میں جو واقعات یا ناگوار جو باتیں ان کے آپس میں پیش آئیں، ان میں ہم لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے حرام قرار دیا فقہائے کرام، اور صرف حرام ہی نہیں، سخت حرام، اشد حرام۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر لعن طعن آنا و تشنیع کرنا، یا ان سے بد اعتقادی ناجائز، یا ان سے بد اعتقادی رکھنا، برا اعتقاد دل میں پال لینا، یہ ناجائز ہے۔ وہ اللہ اور رسول کے پیارے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھ کر اللہ اور رسول کے خلاف نہیں جانا۔ دیکھیے فرماتے ہیں ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر طعن کرنا یا ان سے بد اعتقادی رکھنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز اور اللہ اور رسول کے خلاف۔ قرآن و حدیث میں صحابیوں کی بہت فضیلت آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت کا لقب دیا اور فرمایا کہ ہم ان سے راضی اور وہ ہم سے راضی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
جو باتیں بیان کی گئیں اس کی دلیل یہ آیات بینات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، یعنی میرے اصحاب کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو یعنی ان کی برائی نہ کرو۔ تبا یسبو کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں گالی دینا، تو یہاں کیا معنی ہوگا کہ ان کو نہ گالی دو نہ ان کی شان میں کسی طرح کی کوئی بری بات کہو۔ کیوں کہ وہ خدا کے یہاں اتنے مقبول ہیں، اور ان کی مقبولیت کیا ہے کہ اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، فلو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا اگر تم میں کا کوئی پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ، تو ان کے مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہ ہوگا۔ مد یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، جو ایک مشت یا اس سے کچھ زیادہ، ایک مٹھی یا اس سے کچھ زیادہ کے آس پاس ہوتا ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، اللہ فی اصحابی، یعنی اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں پڑھنے سے بچو۔ اور فرمایا کہ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان پہ تانو تشنی نہ کرنا۔ آگے فرمایا سرکار نے کہ جو انہیں دوست رکھتا ہے، ومن احبہم، جو ان سے دوست رکھتا، جو انہیں دوست رکھتا ہے یعنی جو ان سے پیار کرتا ہے، وہ میری محبت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرے صحابہ سے محبت ہے تو اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہے، اور اگر کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے سرکار کو ایذا دی، آگے فرماتے ہیں جس نے ان کو ایذا دی یعنی صحابہ کو، تو اس نے مجھے ایذا دی، ایذا منے تکلیف پہنچانا، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بلا شک اللہ کو ایذا دی، یعنی اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے اللہ اسے پکڑے گا، یعنی اس کی گرفت فرمائے گا اور سزا دے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا نازک معاملات اور بڑا نازک یہ مرحلہ ہوتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ معاملات ہوئے، یا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان، یا اور دیگر اصحاب کے درمیان، تو ہمیں ان میں پڑھنا سخت حرام ہے۔ تو ہم اپنی فکر کریں کہ ہم سے حرام کام نہ ہو، اس معاملے میں نہ پڑھیں کہ ان سے کیا ہوا، ان سے جو کچھ ہوا ان کے بارے میں اللہ نے وعدہ حسن فرما لیا، کلا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ کا وعدہ حسن ہے، لہٰذا ہم اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے بارے میں فکر کریں۔
اگلا بیان ولایت کا بیان۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ابھی جو لفظ احد پہاڑ کا ذکر گزرا، اسے بہت سارے حضرات احد احد کہتے ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں جہاں اس کا ذکر ہے تو حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر بھی پیش ہے اور ہا کے اوپر بھی پیش ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولایت کا بیان، ولی کی تعریف۔ تعریف معنی ڈیفینیشن۔ ولی کون ہوتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ تعریف جب بولا جائے ولی کی تعریف تو یہاں مراد کیا ہے؟ ان کی خوبی بیان کرنا، ان کی اچھائی بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کی پریبھاشا، ان کی ڈیفینیشن کرنا۔ ولی کی تعریف، ولی وہ مومن صالح ہے، وہ نیک مومن ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ معرفت مانے پہچان، قرب مانے نزدیکی، یعنی اللہ تعالی کی نزدیکی اور پہچان کا ایک خاص درجہ انہیں ملا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربع کا ہے۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات خلفائے اربع سے مراد وہی چاروں خلیفہ جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں اس تعریف کے اعتبار سے ان کو ولی کہا گیا کہ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا۔ وہ عرف کے اعتبار سے نہیں ولی کہا جا رہا ہے، ورنہ عرف کے اعتبار سے تو دیکھیں تو ولی سے بڑا مرتبہ ہے ان کا، صحابی ہیں، اور صحابی میں جو صحابی تو سب کے سب بلند مرتبے کے مالک ہیں، ان میں بھی جن کا درجہ اور دیگر صحابہ سے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اعظم صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جن کا درجہ ان سے کم ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے درجے تک کوئی بھی امت کا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ جو ولی کہا جا رہا ہے اس تعریف کے اعتبار سے کہ مومن صالح جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا، تو یہ تعریف ان پر بھی صادق آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء میں سب سے بڑا، تمام ولیوں میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ کا۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ وہ کسی کو دیکھ لیا خوب ڈھیر ساری انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہاتھ میں اور گلے میں بہت 3-4 تسبیح مالے پڑے ہوئے، کپڑے لال پیلے ہرے نیلے گلابی، بس اس کو ولی کہنے لگے، ارے ولی آدمی، ولی آدمی۔ یا یہ کہ ان کے آگے پیچھے بھیڑ بہت ہے تو ولی کہنے لگے۔ تو ولی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ بہت سے نیتا کے بھی آگے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ بھی قسم قسم کے جوگی بابا وغیرہ بھی کپڑے پہنتے ہیں۔ ولی جو ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالی نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام کی جہاں اور دیگر خوبیاں بیان کی، ان میں سے ایک یہ
کہ ان کو اللہ نے یہ پاور اور قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ ہزاروں کوس چونکہ یہ پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پہلے یہی چلتا تھا کوس اور میل، اب جو ہے کہ کلومیٹر چلنے لگا، تو ایک کوس پرانے لوگ بتاتے ہیں تقریباً 3 کلومیٹر کے آس پاس ہے، تو ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے۔ اولیاء اللہ کا علم قدرت کا بیان، کہ ان کا علم اور ان کو پاور کیسا ملا۔ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، یعنی بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے، بہت وسیع، بہت زیادہ کثیر، حتیٰ کہ بعضوں کو یعنی بعض اولیاء کرام کو ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے یا ہوگا اس کا علوم اور لوح محفوظ پر بھی انہیں آگاہی اور اطلاع عطا کر دیا جاتا ہے۔ بعضوں کو ما کانا وما یکون اور لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کا لفظی معنی ہوتا ہے تختی، اور محفوظ کا معنی ہوا جس کی حفاظت کی گئی ہو یا جو حفاظت کے ساتھ ہو۔ تو یہاں تختی سے مراد وہ نہیں جو عام طور سے کسی پر لکڑی یا پتھر کے اوپر لکھتے ہیں، وہ تختی مراد نہیں، یہ ایک وہ تختی ہے جو آسمان دنیا سے اوپر، قرآن پاک میں جس کا آیا ذکر فی لوح محفوظ سورہ بروج میں، یہ وہ تختی ہے جس میں دنیا جب سے پیدا ہوئی اور قیامت تک کے تمام احوال واقعات سب کچھ اس میں اللہ کے حکم سے قلم الہی نے لکھ دیا، وہ لوح محفوظ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء انتقال کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا اور ان سے مدد مانگنا ثابت و مؤثر ہے۔ یہ بات یہاں پہ اس لیے ذکر کی گئی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی طرف اہل حدیث اور وہابیہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ تو ان کی کتاب میں تکمیل الایمان جو کتاب فارسی زبان میں، آپ نے اس میں بیان فرمایا کہ اولیاء کرام بعد انتقال بھی تصرف فرماتے ہیں، اور وہابیہ کو اس کا انکار ہے۔ آغاز درس میں بھی کسی نے کہا تھا، اور وہابیہ کو تو انکار زندگی کا بھی اور بعد کا بھی ہے، تو ہم نے زندگی کا بھی ثبوت دیتے ہیں اور بعد کا بھی دیتے ہیں کہ بعد وصال بھی تصرف کرتے ہیں۔ اور رہی بات وسیلہ بنانے کی، تو ان کو وسیلہ بنانا اور ان سے مدد مانگنا یہ ثابت و مؤثر ہے، یہ ثابت و معصور، مؤثر یعنی معصور، یہ ثابت شدہ ہے۔ حاشیہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے صاف طریقے سے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور میرے پاس تو جو ہے اس میں اور بھی پورا میٹھا میٹھا۔ خیر متن کی طرف نظر کریں، آپ لوگ کوشش کر کے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے۔
ان اولیاء کرام کا علم نہایت وسیع، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان و ما یکون و لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی ادھر وہابیہ انکار کرتا ہے، اور ادھر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جتنا وہ انکار کر رہا ہے ادھر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی میں کا انکار کیا تو وہاں بھی ہے ان کو اختیار، بعد مثال کا وہ بالکلیہ انکار کیا تو ادھر اور بھی زیادہ ان کے لیے ثبوت ہے کہ ان کے پاور اور طاقت و قوت و کمالات و خوبیاں اور بڑھا دی جاتی ہیں۔ ان کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے، یعنی نیک بختی اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ان کو ایصال ثواب، ایصال کا معنی پہنچانا، ثواب کے معنی نیکی یا نیک کام کا اجر، تو ان کو ایصال ثواب پہنچانا امر مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس، یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، وعظ، ایصال ثواب اچھی چیز ہے۔ اب یہیں سے بات میں ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کا موقع آتا ہے تو کتنے حضرات ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پہ بریلی شریف عرس کے نام پر جاتے ہیں اور 2-3 پارے بیٹھ کر وہاں پڑھتے ہوں۔ بریلی شریف میں کوئی 3 دن گزارتے ہیں، کوئی 4 دن، کوئی ہفتے دن بھی، لیکن اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس اس گراؤنڈ سے اس گراؤنڈ، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اس لنگر سے اس لنگر، پارا ایک بھی نہیں پڑھنا ہے، بس ایسے ہی سارا وقت گھوم کر گزار دیتے ہیں۔ اور اگر گئے تو فاتحہ خوانی میں تھوڑی دیر شرکت کر لی، پھر چلے آئے، سوچے کہ ہاں میں نے عرس میں حاضری دے لی۔ تو یہ عرس میں حاضری دینے کی برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ بزرگوں کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا پہنچنے کا، اگر مزار شریف پہ حاضر ہو کر نہیں پڑھ سکتے رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، تو جہاں آپ کی قیام گاہ ہے وہیں بیٹھ کر پڑھیے۔ اگر بریلی شریف نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو جہاں ہیں وہیں سے پڑھیے۔ 12ویں شریف کا موقع آئے گا یا 11ویں شریف کا موقع، کھانے ہی کی طرف لوگ پوچھتے ہیں آج بریانی کی لنگر کہاں ہے، کیا ہے، بکرے کی ہے، بٹیر کی ہے، کیا ہے، بس معلوم ہونا چاہیے، پھر اس میں آئیں گے وہ اور کھائے پیے چل دیے۔ وہ پروگرام بھی نہیں سنتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں بس کھانے ہی کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اپنے اندر محبت کی کمی کی وجہ سے، اور یہ اپنے لیے محرومی کا سبب بھی ہے۔ ہم جو پڑھیں گے درود شریف، کلمہ شریف جتنا آتا ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، چند صورتیں تو یاد ہے نا، قل واللہ شریف تو یاد ہے نا، اسی کو 100 بار پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے نا، اسی کو 100 دفعہ پڑھ لیں۔ درود شریف یاد ہے، اسی کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ کلمہ تو یاد ہے۔ تو یہ تحفے پیش کرنا چاہیے۔ آدمی کہیں جاتا ہے دنیا میں کسی بڑے کے یہاں تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق تحفے لے کر کے جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہو یا اور دیگر ساز و سامان میں ہو۔ یہ بزرگان دین کو کھانے پینے کی چیزوں کی تو کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمارے تلاوت و درود کی۔ یہ تو ہمیں ان کی توجہ اور برکتیں اپنی طرف مبذول کرانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر سے چلیں بھی تو سفر میں بھی جو ہے کہ جتنا ہو سکے تسبیح درود پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب وہاں پہنچیں تو بھی پڑھیں، اور پھر جتنا پڑھیں ایصال ثواب کریں کہ حضرت میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں، حضور کے وسیلے سے ان کی روح کو پہنچا۔ ہو گیا ہی فاتحہ مختصر میں، ورنہ طویل فاتحہ تو گھنٹوں بھی کرتے رہیں تو وہ بھی جو ہے کہ فاتحہ ہے۔ اور 1-2 جملے میں یہ آسان طریقے سے کہ ہر شخص اپنی فاتحہ خود کر لے، اپنا نذرانہ پیش کر لے۔ باقی اور چیزیں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنا وہ بھی مستحب ہے، لیکن شیرنی سے جو ہے کہ وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، یہ کام لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے کہ ڈبل فائدہ ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان کی توجہ
اور بھی زیادہ حاصل ہوں گی۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ، رنگ، کھیل، تماشا، یہ بھی بہت ساری درگاہوں پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ بریلی شریف میں تو یہ نہیں ہے، خانوادہ رضویہ سے منسوب جو درگاہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو درگاہ ہیں، چاہے وہ بریلی شریف میں ہو یا اور دوسری جگہ، وہاں قوالی کے نام پر اتنے ڈھول پیٹے جاتے ہیں، ناچ تاشے بھی کہیں کہیں دیکھنے سننے میں آتے ہیں۔ تو یہ ہر حالت میں مذموم ہے، چاہے عرس کا دن ہو یا عرس کا دن نہ ہو۔ مزار طیبہ کے پاس اور بھی زیادہ مذموم اور بری حرکت ہے۔ زمین کے جس حصے میں کرے ڈھول بجانا، ناچنا، رنگ ایک دوسرے کے اوپر کرنا، تماشا کرنا، یہ تو زمین کے کسی بھی حصے میں کریں غلط ہے، برا ہے، لیکن خاص اللہ کے ولی کے آستانے کے قریب میں کرنا یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے، اور جو اس میں اگر ملوث ہو تو اگر اس سے ہو سکے تو تنبیہ کیجیے، سمجھائیے، اور نہیں سمجھا سکتے، اس پہ قدرت نہیں ہے، تو دل سے اس کے اس برے عمل کو برا جانے۔ کل انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، یہ آگے بیان آ رہا ہے۔ پیر کوئی پیر اسے مت پڑھ دیجیے گا، کیونکہ لکھنے میں پیر اور پیر لفظ دونوں ایک ہی طرح دکھتا ہے، تو یہ پیر ہے۔ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ کل اسے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام تعالی وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔